تمہارا کتنا وزن ہے؟ اپنا وزن کم کرو، اویس نے اٹھا کر نیچے اتار دیا تھا۔ اویس: شادی سے پہلے تو آپ کو میرا وزن اتنا زیادہ نہیں لگتا تھا۔ اویس اور آئمہ کی پسند کی شادی ہوئی تھی۔ آئمہ: بتاؤ، شادی سے پہلے تو زیادہ نہیں لگتا تھا، تب اٹھایا نہیں تھا نا؟ وہ ہنس دیا تھا۔ مگر آئمہ ناراض ہو گئی تھی۔ اویس اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آیا تھا اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا تھا۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ یہ کمر لٹکی کرو۔ آئمہ نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر کو دبائے ہوئے تھا۔ وہ آئمہ کی گردن کو چومنے لگا تھا۔ اف اویس، آپ بھی نا۔ آئمہ اٹھ گئی تھی۔ میں تو موٹی ہوں نا؟ میرا تو بہت وزن ہو گیا ہے نا؟ ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور آپ میرے انڈے نقص نکال رہے ہیں؟ ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے۔ ادھر آؤ، ادھر تو آؤ نا۔ اویس اس کے موٹے موٹے ہاتھوں کو چومنے لگا تھا۔ کیا ساری زندگی اپنا وزن کم نہیں کرو گی؟ وہ آئمہ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ تک لے آیا تھا۔ آئمہ کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی تھی۔ بتاؤ، کیا تم ساری زندگی موٹی رہو گی؟ اس کا جنون بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے آئمہ کے پورے بدن کو چھو لیا تھا۔ آئمہ مدہوش ہوتی جا رہی تھی۔ یہ کیسی بے قراری تھی جو بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اویس کی ہر بدتمیزی کو برداشت کرتی جا رہی تھی۔ آئمہ، تم چاہے اس سے بھی زیادہ موٹی ہو جاؤ، تم میری ہو۔ وہ اس کا انگ انگ چوم رہا تھا۔ دونوں کے درمیان بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ اویس اس کے سلگتے جسم کو آرام دے رہا تھا۔ آئمہ بولتے بولتے چپ کر گئی تھی۔ آئمہ آج اس کے منہ سے اپنے لیے بہت کچھ سننا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا جسم کو اویس کے حوالے کر دیا تھا۔ اویس جانتا تھا کہ آئمہ کی بے قراری کو کیسے کم کرنا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہونٹ کان پر رکھ کر کچھ کہا تھا۔ آئمہ بے قرار ہو کر بیڈ پر بکھر گئی تھی۔ وہ احساسات میں اس قدر کھو گئی تھی کہ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ چند منٹ پہلے اویس نے اسے کیا کہا تھا۔ اویس نے اپنا سارا جنون آئمہ پر نکال دیا تھا۔ خیر اب صبح ہو چکی تھی۔ اویس سو چکا تھا۔ آئمہ نے پیار سے اسے دیکھا تھا اور فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنا وزن کم کرے گی۔ مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اویس نے اس کے موٹے پن کی وجہ سے ہی
تو شادی کی تھی، آئمہ پتلی ہونے لگی تھی، وہ بار بار آئمہ کو روکتا رہتا تھا۔ آئمہ پتلی ہونے لگی تھی، وہ بار بار آئمہ کو روکتا رہتا تھا، مگر آئمہ نے اسے پتلا ہو کر رہنا تھا۔ اب اویس کو اس کی ہڈیاں چبھنے لگی تھی۔ اویس اس کے پتلے پن سے تنگ تھا، وہ اب اس سے روز لڑتا تھا۔ اب آئمہ رونے لگی تھی، وہ اویس سے پوچھنے لگی تھی، آخر کیا چاہیے آپ کو؟ مجھ سے کیوں آپ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں؟ مجھے موٹی والی آئمہ چاہیے ہے بس، اور کچھ نہیں۔ آپ ہی ہر روز کہتے تھے، اور میں نے آپ کے لیے ہی وزن کم کیا ہے۔ اور بہت مشکل سے کیا ہے، اور تم نے کیوں ایسا کیا ہے؟ میں تو تم سے مذاق کرتا تھا۔ آئمہ یہ بات سن کر بہت خوش ہو گئی تھی، وہ تو آزاد ہو گئی تھی۔ اس نے پھر سے کھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ پہلے جتنی موٹی تو نہیں ہوئی تھی، مگر پہلے سے زیادہ صحت اچھی ہو گئی تھی۔ وہ اویس کو سکون دینے لگی تھی، اس کے دل کو اطمینان مل گیا تھا۔ وہ دونوں بہت خوش رہنے لگے تھے۔ آئمہ اویس کی ہر کمزوری سے واقف ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اویس کو کس چیز سے خوشی ہوتی ہے۔ وہ وہی کرتی تھی۔ وہ اویس کو پیار کے نشے میں ڈوبنے لگی تھی۔ اویس کو دنیا کی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ Please subscribe to my channel for more videos.